اگر کسی کو خبیث آتماؤں نے بڑا تنگ کر کے رکھا ہو، یعنی کسی آدمی کے اوپر جادو، جنات، بھوت، پشاچ، چڑیل آدی کا سایہ ہو اور وہ کسی بھی صورت جانے کا نام نہ لے رہے ہوں، مریض کی حالت بگڑتی جا رہی ہو یا کہیں سے کوئی آرام نہ مل پا رہا ہو، تو ایسے میں یہ جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں نا، یہ بڑے کام کا ہے۔ اس کے استعمال سے انسان ہر طرح کے جادو، جنات، بھوت، پریت، پشاچ، چڑیل آدی سے سرکشت رہتا ہے، اور یدی کسی کے اوپر ان کا اثر ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس مریض کے اوپر ٹک نہیں پاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں گا جادو، جنات، بھوت، پشاچ، چڑیل آدی کو بھگانے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے، ان کا اثر ختم کرنے کے لیے 2 طریقے بتاؤں گا۔ ایک طریقہ تو ہے دعا پڑھنے کا، اور دوسرا طریقہ ہے تعویذ کا۔ تو تعویذ اس لیے بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ ہندو بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، کیونکہ وہ دعا نہیں پڑھ پائیں گے یا کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے، تو اس کے لیے وہ تعویذ کافی ہیلپ فل رہے گی۔ اور اس تعویذ کے استعمال سے الحمدللہ میں نے کئی مریضوں کو فائدہ دیا ہے، اور بہترین تعویذ ہے، بڑی پاورفل تعویذ ہے۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ بہترین دعا اور تعویذ آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے طلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ ساتھیوں، جب بھی یہ ثابت ہو جائے، یہ جب پتہ لگ جائے کہ کسی کے اوپر کسی خبیث آتما کا، کسی بدروح کا، کسی عصبی خلل کا، جادو کا اثر ہے، جس کی وجہ سے اسے طرح طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں، دوا کام نہیں کر رہی ہے، تو ایسے میں یہ دعا اور یہ تعویذ بڑے کام کا ہے۔ آپ اچھے سے سنیے اور سمجھ لیجئے، پھر اس کو جیسا بتایا جائے ویسے ہی اپلائی کیجئے۔ انشاءاللہ آپ خود سے خود کا اور اپنوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا علاج کر سکیں گے اور ان کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر یا کسی عورت پر یا کسی بچے پر کسی بھی طرح کا کوئی عصبی خلل ہو جائے، جادو، جنات، بھوت، پشاچ، چڑیل آدی کا سایہ ہو جائے، تو اسے سورۃ الفاتحہ کا ورد کرانا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ صبح و شام جو ہے کم از کم جتنا مرتبہ آپ پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں آپ پڑھیں، لیکن یہاں پہ صبح و شام 41 بار پڑھنے کا جو ہے بہتر طریقہ ہے، اور آپ زیادہ پڑھ سکیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ صبح شام 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کریں، خود اپنا علاج کر رہے ہیں تو، یا کسی اور کا کر رہے ہیں آپ علاج، تو اس کو صبح اور شام کو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھوائیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے گا تو وہ تمام طرح کی جادو، جنات، بھوت، پشاچ، چڑیل آدی کے اثر سے بچا رہے گا۔ تو وہ دعا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اچھے سے سنیے، اور آپ کے اسکرین پر بھی آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض و رب السماء بسم اللہ الذی ما یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع البصیر۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو اگر کسی کے اوپر جادو، جنات، بھوت، پشاچ، چڑیل آدی کا سایہ ہے تو وہ شخص اس کو 30 مرتبہ، صرف 30 مرتبہ صبح اور شام کو پڑھ لے، تو وہ ہر طرح کے جادو، جنات، بھوت، پشاچ، چڑیل آدی کے سائے سے، اثر سے، ان کے سر سے بچا رہے گا، اور اگر کسی کے اوپر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گا، اور مریض ایک دم سے صحیح ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ
दोनों चीज़ें एक साथ में करना है। यानी सुबह को 30 मरतबा ये दुआ पढ़ें सूरतुल फातिहा का विर्द करने के बाद। यानी ऐसा आप समझ लें कि सुबह और शाम को आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और 41 मरतबा 41 टाइम्स सूरतुल फातिहा पढ़ लेनी है और 30 मरतबा ये जो दुआ मैंने बताई ये दुआ पढ़ लेनी है। और अपने हाथों पर दम करके चेहरे पर मल लेना है, पूरे शरीर पर मल लेना है। और हो सके तो आप एक गिलास पानी लीजिए या जितना पानी आप पी सकें उतना पानी लीजिए, सामने रखिए और ये अमल पढ़ के पानी पर दम कीजिए। पानी पर दम करके आप जो है पी लीजिए। तो इस तरह करने से भी इंशाअल्लाह हर तरह की जादू टोना भूत पिशाच चुड़ैल आदि से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे कितने दिन करना है इसका आप केयर न कीजिए, आप हुसूल मकसद तक यानी सेहत हासिल होने तक इस अमल को जारी रखिए और अच्छे तरीके से कीजिए, पाकीज़गी के साथ कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद में जो है आप इसको छोड़ सकते हैं। और ये जो ताबीज़ का अमल है आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। जो ताबीज़ के ज़रिए इलाज करना चाहे वो उसका तरीका ये है कि जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नक्श है, इसी नक्श को बनाना है। 2 नक्श बनाने हैं, 2 नक्श बनाने हैं। एक नक्श तो मरीज को पहनाया जाएगा और एक नक्श जो है पानी की बोतल में डाल दिया जाएगा। जिस बोतल में पानी साफ़ सुथरा भरा हो उसमें एक नक्श बना के डाल दीजिए। अब जो नक्श पहनाया जाएगा उस नक्श को अपने वाटर प्रूफ बना के पहनाना है। चाहे तो मोम जामा कीजिए और चाहे इसको ताबीज़ में भरिए। मोम जमा करना है तो मोम जमा अच्छे से करके आग दिखा के चिपका दीजिए। और अगर ताबीज़ में आप भर रहे हैं तो ताबीज़ में इस नक्श को भरने के बाद ताबीज़ के मुंह पर कच्ची मोम लगाकर तब ढक्कन लगाइए ताकि ये वाटर प्रूफ हो जाए। और फिर इसको अगरबत्ती लोबान ऊद वगैरह की धुनी दे के पहना दीजिए। और एक नक्श जो बोतल में डाला है उस पानी को, बोतल वाले पानी को सुबह और रात को सोने से पहले पीने का आप मामूल बनाइए। या अगर आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले पानी उसका पीने के लिए कह दीजिए। ये वो नक्शा आपने बनाना है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस चाल से बनाना है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अमल करने से भी इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा मिलता है। मैंने कई केसेज में इस नक्श से बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने जादू टोना भूत पिशाच चुड़ैल आदि के मसाइल को खुद से दूर कर सकते हैं या कि अपनों का, अपने आसपास के लोगों का आप भला कर सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं उनको। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कई केसेस में मैंने देखा है कि जादू जिन्नात भूत पिशाच चुड़ैल टोना टापर कुछ नहीं होता है। जिस्मानी प्रॉब्लम कोई होती है, लोग सही से दवा नहीं कराते हैं और वो जो है भूत प्रेत के चक्करों में घूमते रहते हैं। फिर ना तो उनका कहीं रूहानी इलाज हो पाता है ना कहीं जिस्मानी इलाज हो पाता है। तो यहाँ पे चाहिए ये कि अच्छे से पता लग जाए कि आखिर हुआ क्या है। आप इस तरह समझें इस बात को कि किसी मरीज़ का सारा चेकअप हुआ, जांच हुई और उसको सेहत नहीं मिल रही है, दवा फ़ायदा नहीं कर रही है, तो वहाँ पे आप दवा भी कीजिए और इस तरह के रूहानी इलाज भी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दुआ ताबीज़ पर ही डिपेंड हो गए और आपने दवा कराना छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आजकल मैंने बहुत बड़ी तादाद देखी है उन बाबाओं की, उन आमिलों की कि जिनके पास कोई जाता है तो वो कहते हैं बहुत बड़ा खबीस है, बहुत बड़ा जिन्न है, पूरी लश्कर है, ये तो 300 हैं, 200 हैं, 50 हैं, 100 हैं। पता नहीं क्या क्या बातें उनको बता देते हैं, मरीज़ को डरा देते हैं और उस डर का व्यापार करते हैं
اور بہت سارے پیسے اینٹتے ہیں۔ تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ بات تھوڑا لمبی ہوگی لیکن نالجبل ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ بنا علم غیب کے، بنا علم لدنی کے، یا بنا علم الاعداد کے، یا بنا استخارے کے اگر کوئی آپ کو کچھ بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ بیماری ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، تو آپ بالکل بھی اس پہ یقین نہ کریں، اس کو رانگ نمبر سمجھیں اور اس کے پیچھے نہ جائیں۔ بھلے سے وہ پنکھ لگا کے اڑ رہا ہو، بہت نام ہو اس کا، بہت شہرت ہو، آپ اس کا یقین نہ کریں، کیونکہ علم غیب تو اس کو ہے نہیں، کیونکہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا، اور علم لدنی اولیاء کرام کو دیا۔ اب جو عاملین ہیں وہ استخارے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی علم ظفر، علم الاعداد کے ذریعے دیکھتا ہے یا استخارہ کر کے آپ کو بتاتا ہے تو وہ لمبی چڑی ہوئی باتیں نہیں کرے گا، وہ بس اتنا کہے گا ہاں کوئی عصبی خلل ہے، یا کوئی نظر بد ہے، یا شیاطین کا اثر ہے، تو وہ بتائے گا۔ بتانے کے بعد میں ایک اچھا سا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے علاج کرے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بغیر استخارے کے، بغیر علم الاعداد کے، علم ظفر کے دیکھے آپ کو ایسے ایسے کیا، آنکھیں بند کیا اور بتانے لگا کہ خبیث ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اس پہ آپ یقین نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے عملیات کے قوانین کے ایک دم پرے ہے، یہ ایک دم سے ہوائی جھوٹی بات ہے، اس پہ آپ یقین نہ کریں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے ایک اچھے روحانی علاج کرنے والے کی پہچان بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ اپنا پیسہ اور وقت بھی بچا سکتے ہیں۔ تو کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں ساتھیوں، لیکن اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری، یہ ویڈیو، یہ نقش دعا آپ کو پسند آئی ہوگی یقیناً۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ایک بار سبسکرائب کر لیا ہے تو پھر رہنے دیجئے، لائک کر دیجئے۔ یہ باتیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں ساتھیوں کہ جو ہر بار ہر ویڈیو میں سبسکرائب کرتے ہیں، ان سبسکرائب کرتے ہیں، پھر سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سب کو عقل دے اور روزی روزگار میں ترقی دے، کامیابی دے۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، عمل، نسخے، تعویذ کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ طلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم، آداب۔